أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو دا پاتھ آف اسلام۔ میرے پیارے ویورز، الحمدللہ آج پھر ہم اپنا درس کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا پچھلا درس ابھی چند غلطیوں کی طرف، ہمارے مسٹیکس کی طرف ہمیں توجہ دلا رہا تھا، جو کہ انتہائی مفید بات تھی، اور آج کا سبق بھی انتہائی سبق آموز ہے۔ کچھ ایسی باتیں جو کہ آج کل کے لوگوں سے بھی ریلیٹڈ ہے، سو چلیے جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دے آپ، ان کانت اگر ہو، لکم تمہارے لیے، الدار الآخرت آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً اس حال میں کہ خالص یا تنہا، من دون الناس لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت پس تمنا کرو تم موت کی، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین۔ کہہ دے آپ، اگر ہے تمہاری آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالص لوگوں کے سوا، بس تمنا کرو تم موت کی اگر ہو تم سچے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اور ہرگز نہیں تمنا کریں گے وہ اس کی، ابداً کبھی بھی، بما اس چیز کے سبب جو کہ قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، علیم جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو۔ اور ہرگز نہیں تمنا کریں گے وہ اس کی کبھی بھی، اس چیز کی سبب جو کہ، یا ان گناہوں کے سبب جو کہ آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، یا ان کی زندگیوں میں جو وہ پہلے سے کر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ اچھا، ان آیتوں کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ چلے ان سے کہہ دے، ان لوگوں سے کہہ دے جو گناہ گار لوگ ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ کہتے ہو، جیسے کہ یہ بات یہودیوں کے متعلق تھی کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ آخرت میں ہماری کوئی عذاب، کوئی سزا نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے پہلے جو ہے پیغمبر گزرے ہیں اور ہم ایک مقدس قوم ہے، ہم اہل کتاب ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آخرت جو ہے وہ آپ کا ٹھکانہ ہے، وہاں پہ آپ کمپلیٹلی سیٹسفائیڈ ہوں گے، ہر قسم کی آسائش آپ کے لیے ہوگی اللہ کے پاس، تو پھر جب اور لوگوں کے لیے نہیں، آپ لوگوں کے لیے ہی ہے، تو پھر موت کی تمنا کرو، پھر مرنے کی تمنا کرو، اگر آپ اپنے قول میں سچے ہو۔ کیونکہ انسان تو ہمیشہ ادھر رہنے کی خواہش کرتا ہے نا جہاں اسے سکون ہو، خوشیاں ہو، آسائشیں ہوں، وہاں رہنے کی تمنا کرتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں نہیں کہ پھر ایسا کرو کہ آپ لوگ مرنے کی خواہش کرو۔ پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو جواب دیتا ہے کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ہرگز وہ ایسی تمنا نہیں کریں گے زندگی بھر۔ کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، ان گناہوں کے سبب جو کہ وہ اپنے سے آگے بیچ چکے ہیں، مینس لائف میں اتنے گناہ کر چکے ہیں۔ یہ ان کی ظاہری باتیں ہیں، دل ہی دل میں انہیں صحیح خوف ہے، انہیں پتہ ہے، انہیں احساس ہے اپنی غلطی کا۔ اور دیکھیں اللہ کتنی پیاری بات کر رہا ہے کہ واللہ علیم بالظالمین۔ اگر وہ کچھ بھی اپنے آپ کو کہہ دے، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ یہی ظالم لوگ ہیں، اللہ کو خبر ہے کہ یہی ظالم ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور ضرور پائیں گے آپ ان کو، احرص الناس لوگوں کا زیادہ حریص، علی حیات زندگی پر، اور ضرور پائیں گے آپ ان کو لوگوں کے زیادہ حریص زندگی پر، زندگی کی زیادہ خواہش مند تو یہی ہوگی کہ ہم زندہ رہے، مرے نہ۔ وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں سے بھی جو کہ اشرکوا شرک کیا انہوں نے۔ کیا بات ہے کہ یہی اہل کتاب جو خود کو بہت معتبر بتلاتے ہیں، اللہ کیا کہتے ہیں کہ سارے لوگوں سے یہی زیادہ ان کی یہی ہوتی ہے کہ ہم زندہ رہے، ہم مرے نہ۔ ایون مشرکین سے بھی زیادہ ان کو مرنے سے ڈر لگتا ہے، مشرکین سے بھی زیادہ۔ یودو
چاہے گا احدہم ان کا ایک مینس ہر کوئی، چاہے گا ان کا ایک مینس ہر ایک فرد، لو کاش کے یعمر عمر دیا جائے وہ الف سنہ 1000 سال، چاہے گا ان کا ہر ایک کہ عمر دیا جائے وہ یا زندگی دیا جائے وہ 1000 سال، ہزاروں سال وہ زندہ رہیں، لیکن اللہ کیا کہتے ہیں وما ہوا بمزحزحہ، اور وہ نہیں دور کرنے والے ہیں یا دور ہو سکتے، کوئی ان کی ایسی پاور ایسی طاقت نہیں کہ وہ اپنے آپ سے اس چیز کو ہٹا دے، کس چیز کو من العذاب، عذاب کو، وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، اور نہیں ہے دور کرنے والا اس کو اس عذاب سے، مینس اگر یہ ہزاروں سال بھی جیے نا تب بھی ان کے عذاب کو ان سے کوئی دور نہیں کر سکتا، ان کی یہ لمبی زندگی بھی ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ آخر کار انہوں نے مرنا ہے۔ عمر یہ کہ عمر دی جائے وہ، کہ ٹھیک ہے اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کو 1000 سال کی عمر تو دے دوں گا، لیکن یاد رکھیں کہ پھر بھی میرے پاس لوٹ کے آنا ہے، مرنا ہے، پھر وہاں جا کے عذاب چکھنا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ بصیرٌ دیکھنے والا ہے، بما یعملون اس چیز کو جو کہ کرتے ہیں وہ، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اس چیز کو جو کہ کرتے ہیں وہ۔ دو اہم باتوں کی نشاندہی ہوئی، دیکھ لیا یہاں اللہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے، اور یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھنے والا ہے اس چیز کو جو کہ کرتے ہیں وہ۔ قل کہہ دیجیے آپ، من کانا جو شخص کے ہو وہ عدوً دشمن لجبریل جبرائیل علیہ السلام کا، فإنہ پس بے شک وہ جو ہے نزلہ اتارا اس نے اس کو، علی قلبک یا اتارا اس نے اس علم کو، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں علی قلبک آپ کے دل پہ، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقا لما اس حال میں کہ تصدیق کرنے والا اس کلام کی جو کہ بین یدیہ اس سے پہلے آ چکا ہے یا اس سے آگے ہے، وہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، کس کے لیے، للمؤمنین مومنین کے لیے۔ قل من کان عدوا لجبریل کہہ دے آپ جو شخص کے ہو وہ دشمن جبرائیل علیہ السلام کا، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، پس بے شک جبرائیل علیہ السلام جو ہے اتارا اس نے اس کلام کو آپ کے دل پہ اللہ کے حکم سے، کیوں، مصدقا لما بین یدیہ اس حال میں کہ تصدیق کرنے والا اس کلام کی جو کہ اس سے پہلے آ چکا ہے یا اس سے آگے ہے، وہدی وبشرا للمؤمنین، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ کیا یہ عمدہ بات، کیا تھا کہ ان کا یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام فرشتہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہی میرے پاس وہی لے کے آتا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام کی وجہ سے ہمارے بڑوں کو تکلیف مل رہی ہے، کیونکہ جب وہ ہمارے پیغمبر کے پاس یہی کلام لے کے آئے تورات کو، تو آپ کے پاس کیوں لے کے آئے، ہم آپ پہ تبھی ایمان لائیں گے جب آپ کو جبرائیل علیہ السلام نہیں بلکہ کوئی اور اللہ کا کلام لے کے آئے، پھر کہیے گا، پھر ہم مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات بتاتی فوراً یہ بھی کہہ دیا کہ یاد رکھیے کہ آپ کے پاس جو کلام لاتا ہے نا وہ اپنے مرضی سے نہیں لاتا، بلکہ اذن اللہ، اللہ کے حکم سے آپ کے پاس لے کے آتا ہے، اور یہی کلام تو تصدیق ہے پچھلی کتاب کی، اور اسی پہ عمل کرنے سے تو ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ اب آگے اللہ کیا فرماتا ہے، من کانا جو شخص کے ہو وہ عدوً دشمن للہ اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے پیغمبروں کا، وجبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا، ومیکال اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ بس بے شک اللہ تعالیٰ عدو دشمن ہے للکافرین کافروں کا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک الگ الگ سے بتا دیا کہ جو بھی اللہ سے دشمنی رکھے گا، فرشتوں سے، پیغمبروں سے، اور دیکھیں پھر اسپیشلی 2 فرشتوں کے نام بھی بتا دیے کہ جبرائیل علیہ السلام سے اور میکائیل علیہ السلام سے، یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس سے کلم کلہ دشمنی ہے اس بندے سے، اور ایسے لوگ کافروں میں شمار ہوتے ہیں جو ان میں سے کسی چیز کا بھی انکار کریں۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، انزلنا، اتارا ہم نے، الیکا، آپ کی طرف، آیات بینات، واضح نشانیاں، وما یکفر، اور نہیں انکار کرتا ہے اس کا، بہا اس کا، الا الفاسقون، مگر نافرمان لوگ. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق اتارا ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیوں کو. یعنی یہ سب کچھ واضح ہے، لیکن یہ بس ان کی من گڑت باتیں ہیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کیوں لے کے آیا، ہم مقدس لوگ ہیں، ساری باتیں. اور اللہ دیکھیں لاسٹ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ وما یکفر بہا الا الفاسقون، اگر کوئی فرشتوں کو نہیں مانتا، پیغمبروں کو نہیں مانتا، کتابوں کو نہیں مانتا، تو وہ بس اور کچھ نہیں، صرف ایک ہی بات ہے کہ وہ ہے ہی نافرمان، کہ وہ ہے ہی نافرمان. حالانکہ یہ سب تو واضح نشانیاں ہیں. اوکلما، کیا اور ہر بار جب، عاہدو عہد کیا انہوں نے، عہدن ایک وعدہ یا ایک عہد، نبذہ پھینکا اس کو، فریقن ایک جماعت نے، منہم ان میں سے، بل اکثرہم بلکہ ان کے اکثر، لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے ہیں. اوکلما عاہدو عہدا نبذہ فریق منہم، کیا جب کبھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا، کیا کیا انہوں نے بدلے میں، نبذہ اتار پھینکا اس کو، ایک جماعت نے ان میں سے، بل اکثرہم لا یؤمنون بلکہ ان کے اکثر تو ایمان ہی نہیں لاتے. اچھا کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب بھی وعدہ کیا ہے، اکثر تو ایسے لوگ تھے کہ اپنے اس وعدے سے بھی منحرف ہوئے. کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ تورات کی طرف، کہ انہوں نے تو اس سے پہلے تورات کے متعلق بھی تو کتنی بار وعدے کیے، وہ تو ان کے بھی خلاف چلے، انہوں نے تو ان وعدوں کو بھی توڑ دیا ہے. ریزن کیا ہے کہ ان کے اکثر تو ان کا تو ایمان ہے ہی نہیں. یہ تو بالکل ایک انہوں نے ایک بات ہی بنائی ہے کہ یہ قرآن ہمارے بعد کیوں نازل ہوا، ہم مقدس لوگ ہیں. یہ سب یہ تو اپنی کتاب پہ، اپنے پیغمبر پہ بھی انہوں نے کون سا ایمان لایا ہے؟ اپنے پیغمبر پہ انہوں نے کہاں سے ایمان لایا تھا جو اب یہ باتیں کر رہے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو یہاں ایک بہت بڑی بات ہے، اور تورات کے متعلق مسلسل یہی بات آتی جا رہی ہے. جب تورات کا منکر اللہ نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے، تو قرآن کے منکر کے لیے کتنی وعید ہوگی، سزا ہوگی. اس پہ سوچیے گا ضرور. ولما، اور جب، جاءہم آیا ان کے پاس، رسول من عند اللہ اللہ کے پاس سے، مصدق لما اس حال میں کہ تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو کہ معہم ان کے پاس ہے، نبذا پھینکا، فریقن ایک جماعت نے، من الذین ان لوگوں میں سے جو کہ اوت الکتابہ کے دیے گئے تھے وہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم اپنے پشتوں کے پیچھے، کأنہم گویا کہ وہ جو ہے لا یعلمون نہیں جانتے ہیں وہ. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب آئے ان کے پاس پیغمبر اللہ کے پاس سے، اس حال میں کہ تصدیق کرنے والا اس کلام کی جو کہ ان کے ساتھ ہے، یعنی تورات کی، تو ہوا کیا؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، پھینکا ایک جماعت نے ان لوگوں میں سے جو کہ دی گئی وہ کتاب. مینز انہوں نے اپنے آرڈرز کو ماننا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ تورات میں تو یہی باتیں لکھی تھی کہ آگے پیغمبر آئے گا جو کہ نبی آخر الزماں ہوگا، وہ بھی ایک کتاب لے کے آئے گا. انہوں نے تو یہ نہیں کہ قرآن کا ہی انکار کیا، انہوں نے تو اپنی کتاب کا انکار کیا. کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، وہ ایسے ریاکٹ کر رہے تھے کہ گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، انہیں کچھ خبر ہی نہیں. دیکھیں یہاں پہ بہت ہی مفید باتیں تھیں، بہت بڑی بڑی نشانیاں یہاں پہ بتا دی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بھی ان کی وعید سنا دی ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے خود کو جانچنا ہے کہ آیا یہ چیزیں، یہ باتیں ہم میں تو کہیں نہیں پائی جاتی.
آیا یہ تو نہیں کہ ہم زندگی پہ ہی حرص کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں زندگی ہی ملتی رہے، کیونکہ اصل میں ہماری آخرت کی کوئی تیاری نہ ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بس نام کے مسلمان ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں اور باقی کتاب کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں ادا کر رہے ہیں، رسول کی سنتوں کو فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ملائکہ، فرشتے کرامن کاتبین ہے، دن رات کو جو روزے لے کے آتے ہیں وہ فرشتے ہیں، بہت سے مواقع ایسے ہیں، بہت سے کام ایسے ہیں جو فرشتوں کے ذمہ ہیں۔ آیا ہمیں اس چیز کا کوئی احساس ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ لاسٹ آیتیں دیکھیں، تورات کو نہ ماننے پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی وعید سنائی ہے، اتنی سزا سنائی ہے، سو ذرا اکیلے میں بیٹھ کے ذرا یہ سوچیے گا کہ جب تورات کو فالو نہ کرنے پہ اللہ کا اتنا غصہ ہے، قرآن کو نہ فالو کرنے پہ کس حد تک سزا ہوگی؟ اور یہاں تو اللہ نے ایک بہت بڑی بات کی ہے کہ اگر یہ لوگ جتنی بھی لمبی عمر پالیں، عذاب سے بچ نہیں سکتے، عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پیاری پیاری باتوں پہ عمل کرنے کی اور دوسروں کو دعوت چلانے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دل میں کلام اللہ کی محبت پیدا کرے، یہ نہیں کہ ہم صرف اسے پڑھیں، ایون ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو اور دوسروں کو بھی دعوت چلانے کی بھی توفیق نصیب ہو۔ آمین ثم آمین، صدق اللہ العظیم۔